السلام علیکم۔ حسان خان ٹی وی پہ خوش آمدید۔ بہت عرصے کے بعد اس چینل کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور ایک رینڈم آئیڈیا کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ کو ٹائٹل سے تو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ سپورٹس دیکھتے ہوئے ٹی وی پہ سپورٹس دیکھتے ہوئے اپنی انگلش کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو جاننا ہے تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو میں ایک بلاگر ہوں اور فری لانس رائٹر ہوں، تو میرا تو تعلق رائٹنگ سے، انگلش رائٹنگ اور انگلش کانٹینٹ سے تقریباً 8 سال سے ہے تقریباً۔ تو میں کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جب میں نے کوشش نہ کی ہو کہ اپنی انگلش رائٹنگ کو امپروو کرنے کی۔ تو اس بنیاد پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں فیس بک پہ اور کامنٹس میں بھی، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ بھی، کہ جن کو پتہ لگتا ہے کہ میں بلاگر ہوں، فری لانس رائٹر ہوں، یا وہ میری حسان خان ٹی وی کی کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں جس سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں بلاگ لکھتا ہوں، تو وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ کیسے انگلش امپروو کریں، ہم بھی بلاگنگ کرنا چاہتے ہیں، فری لانس رائٹنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ جو کوئی بھی اپنی انگلش امپروو کرنا چاہتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بلاگر یا فری لانس رائٹر بننا ہے تبھی آپ اپنی انگلش امپروو کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو جب اگر کمیونیکیشن کرنا ہے، آپ کو کسی سے بات چیت کرنی ہے، یا آپ کو کسی اور فیلڈ میں بھی جانا ہے، تو انگلش اگر آپ انگلش اچھی لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی پاور ہے۔ تو میں آپ کو بہت ہی سمپل، بہت ہی سادے طریقے سے 2 ٹپس دوں گا کہ آپ اگر سپورٹس دیکھ رہے ہیں، کوئی لائیو میچ دیکھ رہے ہیں، فٹ بال، ٹینس، کرکٹ، کوئی بھی، آپ کیسے اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، اپنی انگلش کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا مجھے۔ میں کل ایک لائیو میچ دیکھ رہا تھا کرکٹ کا ٹی وی پہ، تو میں کمنٹری سن رہا تھا، تو اس میں میں اپنے موبائل پہ بھی لگا ہوا تھا، موبائل پہ ایسے ہی میں سوشل میڈیا چیک کر رہا تھا اپنا، تو کمنٹیٹر نے کہا ڈبل ایج سورڈ، تو میں نے ایک دم موبائل چھوڑ کے میں نے ٹی وی کی طرف دیکھا، میرا جو سارا دھیان تھا وہ ٹی وی پہ چلا گیا۔ اب ڈبل ایج سورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے کوئی فائدے بھی ہونا یا نقصان بھی ہونا۔ تو وہاں سے مجھے وہ جو اس نے وہ مثال دی نا، جو بھی وہ بات کر رہا تھا، مجھے بات کا نہیں پتا کیونکہ میں بات نہیں سن رہا تھا، میں صرف آواز، جب کان میں وہ ورڈ آیا نا، یہ فریز آیا ڈبل ایج سورڈ، تو میں ایک دم رک گیا۔ میں نے پھر اس کی بات سننا شروع کی، لیکن وہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں یہ ایک ویڈیو بناؤں، چھوٹی سی ویڈیو حسان خان ٹی وی پہ، جس میں بتاؤں کہ آپ جو بھی آپ سپورٹس دیکھ رہے ہیں، آپ کس طرح اس سے اپنی انگلش کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو 2 طریقے بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپنی انگلش کو امپروو کرنا ہے کمنٹری کرتے ہوئے۔ سب سے پہلا طریقہ ہے، آپ نے بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اب بات انڈرسٹینڈ کیسے کریں گے آپ بات اس طرح انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ جو وہ پورا ایک سینٹینس یا 2 سینٹینس یا 3 سینٹینس بول رہا ہے کمنٹیٹر، کوئی چیز ایکسپلین کر رہا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، یا اسٹریٹجی کی جو بات کر رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجی غلط ہے، اس طرح ہونی چاہیے تھی۔ آپ کوشش کریں چند سیکنڈ کے لیے، 20، 30، 40 سیکنڈ کے لیے، جو اس نے بات شروع کی ہے اور جہاں پہ اس نے بات ختم کی ہے، آپ پوری بات پہ اپنا دھیان کنسنٹریٹ کر کے اس کی پوری بات کو مکمل سنیں۔ اگر ساتھ والے کمنٹیٹر نے کوئی جواب میں کہا ہے تو اس کا جواب بھی سن لیں۔ آپ ایک ٹائم کا ایک حصہ آپ غور و فکر کریں، بڑے دھیان سے کنسنٹریٹ کر کے وہ بات پوری سن لیں اس کی، پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ساری کمنٹری نہ سمجھیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ حصوں میں اس کی بات پوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ 30-40 سیکنڈ کے لیے پورا غور، اگر وہ بول رہا ہے تو 30-40 سیکنڈ کی پوری بات سنیں، پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوری اس کی بات سنیں۔ اس طرح آپ حصوں میں پورے جملوں کو یا پوری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیکنڈ چیز آپ یہ کر سکتے ہیں لائیو سپورٹس دیکھتے ہوئے، کمنٹری سنتے ہوئے، کہ جب بھی کمنٹیٹر کوئی فریز یا کوئی ایڈیم بولے تو آپ اس کو یاد کر لیں، اس کو ایک دفعہ ذہن میں اس کو بٹھا لیں۔ اگر آپ کو اس کا میننگ نہیں بھی پتہ اس فریز کا یا اس ایڈیم کا، تو آپ اس کو فوراً سرچ کریں، گوگل کریں، آپ کو اس کا میننگ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کو بیسیکلی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا، پھر پلس آپ کو اس ایڈیم کا بھی پتہ چل جائے گا، آپ بھی وہ ایڈیم کبھی بات کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے آپ وہ ایڈیم اس لحاظ سے اس کانٹیکسٹ میں یوز کر سکتے ہیں۔
تو اس طرح بھی آپ کی انگلش جو ہے وہ انگلش رائٹنگ اور اسپیکنگ امپروو ہوگی. تو یہ دو بہت ہی سمپل طریقے ہیں. ایک تو پوری پوری بات سنیں 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ کے لیے پورے جملے سنیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر ایک نے کچھ بات کی ہے, دوسرے کمنٹیٹر نے کوئی بات کی ہے, تیسرے نے کوئی بات کی ہے, تو ان کی پوری بات سنیں تاکہ آپ کو اصل میں بات سمجھ میں آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے. آپ اس ٹائم میچ کو چھوڑ دیں کہ میچ میں کس نے کیا شاٹ کھیلی, کس نے کیا کیچ کیا. اگر آپ کو وہ 40-50 سیکنڈ آپ غور کر کے بڑے کنسنٹریٹ کر کے وہ بات سنیں پوری اس کی. ایک تو یہ کریں. دوسری چیز یہ کریں کہ آپ جو آپ کو فریز یا کوئی ایڈیم سمجھ میں آئے یا کوئی وہ بولیں تو وہ آپ سرچ کریں, اس کا میننگ سمجھیں, انڈرسٹینڈ کریں. اس سے بھی آپ کی انگلش بہت زیادہ امپروو ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ یہ دو بہت ہی سمپل طریقے ہیں. ہم بہت زیادہ سپورٹس دیکھتے ہیں, کچھ لوگ کم دیکھتے ہیں, کچھ زیادہ دیکھتے ہیں, تو اس سے ہم اپنی انگلش بھی امپروو کر سکتے ہیں. میں اس سے پرسنلی کرتا آ رہا ہوں بہت عرصے سے. کمنٹس کر کے بتائیے گا اگر یہ ٹپ, یہ سجیشن اچھی لگے, یہ ویڈیو کا آئیڈیا اچھا لگا ہو, اس سے آپ کو کبھی کوئی فائدہ ہو آگے جا کے, تو واپس آئیں اس ویڈیو پہ اور اس کو تھمز اپ کر کے پھر چلے جائیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. مجھے خوشی ہے کہ میں نے یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کی. تو